بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت پر گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اللہ کا حکم ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو بھی کھانے میں شریک کیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹوں کو لانے گئے تو دل دہلا دینے والا منظر دیکھا کہ ایک بیٹے کی لاش پڑی ہے اور دوسرا بیٹا ذبح ہو چکا ہے۔ جب بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک کمزور سے اونٹ پر بیٹھ کر غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہوا۔ پھر جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تب بھی میرے پاس یہی اونٹ تھا۔ میرے تمام ساتھی آگے نکلتے چلے جا رہے تھے اور میں پیچھے ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے جابر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس اونٹ نے مجھے پیچھے کر دیا ہے۔ فرمایا، اپنے اونٹ کو بٹھاؤ۔ میں نے حکم کی تکمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھایا، پھر فرمایا، تو یہ لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں ہے مجھے دو، یا کسی درخت سے کوئی ٹہنی توڑ کر لاؤ۔ میں نے لکڑی پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی میری اونٹ کی کوکھ میں چند بار چبائی اور فرمایا، اب اس پر بیٹھو۔ میں اس پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ خدا کی قسم اب میرے اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے برابر چل رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہوا چلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر کیا تم اپنے اونٹ کو میرے ہاتھ فروخت کر سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں فروخت نہیں کرتا بلکہ اسے آپ کو ہبا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہبا نہیں بلکہ مجھے بیچ دو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر آپ اس کے دام لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس طرح تو میں گھاٹے میں رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب 2 درہم بہت ہیں۔ میں انکار کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 اوقیہ یعنی 40 درہم تک قیمت لگا دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ اس قیمت پر راضی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، تب یہ اونٹ آپ کا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے لے لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا، کنواری سے یا شادی شدہ سے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے شادی شدہ سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے وجہ دریافت فرمائی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے 7 لڑکیاں چھوڑی ہیں جو ابھی کم عمر ہیں۔ میں نے ایک ایسی تجربہ کار عورت سے شادی کی ہے جو ان سب کا خیال رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ تمہارا فیصلہ بہت ثابت ہوگا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے گفتگو فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اے جابر جب ہم اسرار پہنچیں گے تو ایک اونٹ ذبح کرنے کے لیے کہیں گے۔ تمہاری بیوی ہماری آمد کی خبر سنے گی تو تکیے وغیرہ جھاڑے گی، یعنی ہماری ضیافت کی تیاری کرے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تکیے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک دن اسرار پہنچ گئے۔ یہ جگہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کرنے کے لیے فرمایا، چنانچہ اونٹ ذبح کر دیا گیا۔ ہم وہاں ایک دن کے رات میں آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی کو تمام باتیں بتلائیں۔ میری بیوی نے کہا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
سماعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبح ہوئی تو میں نے اونٹ کی لگام تھامی اور مسجد پہنچا۔ مسجد کے دروازے پر اونٹ کو بٹھا کر میں الگ جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یہ اونٹ جابر لے کر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مجھے پکارا گیا، میں حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھتیجے اپنے اونٹ کی رسی پکڑو، یہ اونٹ تمہارا ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مجھے 1 اقیہ چاندی دے دے۔ چنانچہ مجھے 1 اقیہ بلکہ اس سے کچھ زائد چاندی دے دی گئی۔ یہ قیمتی عطیہ میرے پاس رہا اور اس میں برکت ہوتی رہی، لیکن افسوس ہجرہ والے دن یہ چاندی ضائع ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر باندھا ہوا دیکھ کر میرا دل پھر بھر آیا۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں 1 صاع جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو اور اپنے گھر کا پلا ہوا 1 بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دی، اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا، کھانا کم ہی ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 صاع آٹے کی روٹیاں اور 1 بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کرایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرمائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والو، جابر نے دعوت عام دی ہے، لہٰذا سب لوگوں ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعابدین ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعابدین ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکانی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 آدمیوں نے اسود ہو کر کھانا کھا لیا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب قصاص الکبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 پر درج ہے۔ حضرت کعبہ بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو آپ سرکار علیہ السلام کے چہرے انور کو متغیر پایا۔ یہ دیکھ کر اسی وقت وہ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ذبح بدلا ہوا دیکھا، میرا گمان ہے کہ بھوک کے سبب سے ایسا ہے کہ کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ جواب دیا، اللہ کی قسم، اس بکری اور تھوڑے سے بچے کچے آٹے کی سوا اور کچھ نہیں۔ اسی وقت بکری کو ذبح کر دیا گیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو 1 بڑے پیالے میں رکھ کر سرکار علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئے اور کھانا پیش کر دیا۔ رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر اپنی قوم کو جمع کر لو۔ آپ فرماتے ہیں، یا میں لوگوں کو لے کر حاضر خدمت بابرکت ہوا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ان کو جدا جدا ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اسی طرح وہ کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو جاتی یعنی ان کا پیٹ بھر جاتا تو وہ نکل جاتی اور دوسرے آ جاتی، یہاں تک کہ سب کھا چکے اور برتن میں جتنا کھانا پہلے تھا اتنا ہی سب کے کھانے کے بعد بھی موجود تھا۔ سرکار علیہ السلام نے فرماتے تھے کہ کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ پھر سرکار علیہ السلام نے برتن کے بیچ میں ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑھا جسے میں نہیں سن سکا۔ ابھی جس کا گوشت کھایا تھا وہی بکری یکجا کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ سرکار علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اپنی بکری لے جاؤ۔
میں بکری اپنی زوجہ محترمہ کے پاس لے آیا۔ وہ حیرت سے بولی، یہ کیا؟ میں نے کہا، اللہ، یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ یہ سن کر ان کی زوجہ محترمہ بے ساختہ پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مشہور عاشق رسول حضرت علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حقیقی بچوں کی موجودگی میں بکری ذبح کی تھی۔ جب فارغ ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو وہ دونوں بچے چھری لے کر چھت پر جا پہنچے۔ بڑوں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی کروں گا جیسے کہ میرے والد صاحب نے اس بکری کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ بڑے نے چھوٹے کو باندھا اور حلق پر چھری چلا دی اور سر جدا کر کے ہاتھوں میں اٹھا لیے۔ یوں ہی ان کی امی جان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑی۔ وہ دوسرا بچہ ڈر کر بھاگا اور چھت سے گرا اور فوت ہو گیا۔ اس صابر خاتون نے چیخ پکار اور کسی قسم کا ولولہ نہ کیا کہ کہیں عظیم الشان مہمان صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشان نہ ہو جائیں۔ نہایت ہی صبر و استقلال کے ساتھ دونوں کی ننھی لاشوں کو اندر لا کر ان پر کپڑا اوڑھا دیا اور کسی کو خبر نہ دی، یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتایا۔ دل اگرچہ صدمے سے خون کے آنسو رو رہا تھا مگر چہرے کو تر و تازہ شگفتہ رکھا اور کھانا وغیرہ پکایا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جابر سے فرماؤ اپنے فرزندوں کو لائے تاکہ وہ آپ سرکار علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانا کا شرف حاصل کر لیں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، اپنے فرزندوں کو لاؤ۔ وہ فوراً باہر آئے اور زوجہ سے پوچھا، فرزند کہاں ہیں؟ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کیجیے، وہ موجود نہیں ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ہے کہ ان کو جلدی بلاؤ۔ غم کی ماری زوجہ رو پڑی اور بولی، اے جابر، اب میں ان کو نہیں لا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخر بات کیا ہے؟ روتی کیوں ہو؟ زوجہ نے اندر لے جا کر سارا ماجرا سنایا اور کپڑا اٹھا کر بچوں کو دکھایا تو وہ بھی رونے لگے کیونکہ وہ ان کے حال سے بے خبر تھے۔ پس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی ننھی لاشوں کو لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس وقت گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا، اے جبرائیل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماؤ، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے پیارے حبیب، تم دعا کرو، ہم ان کو زندہ کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں بچے اسی وقت زندہ ہو گئے۔ تو ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا خوب شان ہے۔ کیا مختصر سا کھانا بہت سارے لوگوں نے کھا لیا، پھر بھی اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوئی، اور پھر بکری کے گوشت کی بچی ہوئی ہڈیوں پر کلام پڑا تو گوشت پہن کر وہی بکری کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت شدہ دونوں بچوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ کسی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب کہا، مردوں کو جلاتے ہیں، روحوں کو نساتے ہیں، آلام مٹاتے ہیں، بگڑی کو بناتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان گدھا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار علیہ السلام کی کل بروز قیامت شفاعت نصیب فرمائے اور میرے واقعہ بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین